ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ محترم ناظرین کرام، حج بیت اللہ کے اکثر افعال اور ارکان وہ چار عظیم الشان شخصیات کے قربانیوں کو دہرانے کا اور ان کے اعمال کو اور ان کے طریقے پہ چلنے کا نام حج ہے۔ وہ چار شخصیتیں عظیم الشان پیغمبر خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کے افعال اور ارکان پر عملی طور پر مہر جس ذات گرامی نے لگائی وہ ہے آقا نامدار سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان اعمال کو دہرا کر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے ارکان کو اور اس کے افعال کو اور اس کے کاموں کو مجھ سے سیکھ لو۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پیغمبروں کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں 59 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت ہاجرہ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اللہ نے اس لیے افعال حج میں انہی کے اعمال کو دہرانے کا نام حج رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں پہلے پارے میں یوں آیا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، ان کے آزمائشوں کا ذکر کیا، اور ان آزمائشوں میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پورے اترے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم کو ان کے پروردگار نے، ان کے پالنہار نے اور ان کے مالک و مختار نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ سب سے پہلا امتحان نوجوان ہے اور پورا ماحول اطراف کا شرک و کفر کا ہے۔ اس ماحول میں آپ نے کوشش کی کہ برادران وطن کو اور خود اپنے والد ماجد کو شرک سے دور رکھ کر جد توحید کے طرف لائیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لائے۔ ان کے گھر میں ہی ان کے والد آزر وہ بت بناتے تھے اور بت فروخت بھی کرتے تھے، بائع الاسنام تھے، یعنی بتوں کے بیچنے والے۔ حضرت ابراہیم کی فطرت سلیمہ نے ایک سوال کیا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چنانچہ باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا تنفع ولا تضر، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
اور فرمایا نہ وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ حضرت آذر اپنے ابا کو اور پورے ماحول کو سمجھایا، لیکن والد اور پوری قوم آپ کے خلاف ہوئی۔ آپ کو نوجوانی میں ہی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تنہا اللہ کے راستے میں نکلنا پڑا، لیکن باپ سے کہا میں پھر بھی ابا جان آپ کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کروں گا، لیکن جب اللہ نے منع کیا تو پھر آپ رک گئے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ما کان للمؤمنین ان یستغفروا، فرمایا کہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے۔ اس کے آگے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے والد ماجد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ وعدہ پورا کیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے برات اور بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان اور پہلی آزمائش یہ تھی کہ آپ کو اپنا گھر بار والدین چھوڑ کر تنہا نکلنا پڑا۔ اللہ نے ثابت قدمی دی اور آپ نے توحید کو تلاش کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ قرآن کریم میں فرمایا ستارے کو دیکھ کر ان کی فطرت سلیمہ نے کہا ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا کہاں سے معبود ہو سکتا ہے۔ فلما راى القمر بازغا، اور جب چاند کو وہ چمکتا ہوا دیکھا کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا تو فلما راى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو تمتماتا ہوا چمکتا ہوا دیکھا کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے اور یہ بڑا رب ہے، لیکن یہ بھی ڈوب گیا تو کہا لا احب العافلین، ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے۔ جو محتاج اور زوال پذیر ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر دعا کی اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو یہ دعا پڑھی، یہ قرآن کریم میں ہے جو ہم نماز کے شروع میں ہر نیت سے پہلے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اس ذات گرامی کی طرح رخ کر دیا سارے لوگوں سے کٹ کر جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا، میں یکسو ہو گیا اور میں جو مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ جب آپ دین کی دعوت آپ نے دی اور دین کی تبلیغ آپ نے فرمائی، بادشاہ وقت کو آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا درس دیا، تو اس نے کہا میں خود انا ربکم العالی، نمرود نے کہا، اور حضرت ابراہیم سے کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے، تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ اس نے قید خانے سے دو مجرمین کو بلایا، ملزمین کو بلایا، ایک کو معاف کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، نا وہی ممین۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ ضروری نہیں کہ تخت پہ بیٹھنے والا عقل مند بھی ہو، اس کو ایسی دلیل لائے اللہ کی وحدانیت پہ کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنی خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کر بتا۔ فبہت الذی کفر،
حیران و پریشان ہو گیا اور انکار کر بیٹھا. اور اس پر ظلم ظالم جب دلیل و حجت کے سامنے زیر ہوتا ہے تو طاقت اور قوت کا استعمال کرتا ہے، ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے. نمرود نے بھی یہی کیا، آپ کے لیے ایک بڑی آگ کی خندق جلائی، اس خندق بنائی، اس میں آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں گوپن کے جھولے کے ساتھ پھینکا جانے لگا. اللہ نے جیسے ہی وہ آگ میں پہنچے، اللہ نے ڈائریکٹ بلا واسطہ آگ کو حکم فرمایا، وہی بھیجی، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ نقصان پہنچ جائے، وہ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم خلیل الرحمن کی حفاظت کا سامان بن جائے. چنانچہ آپ مسکراتے ہوئے نکلے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی. آپ کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ آپ یقین کرتے تھے کہ آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی اللہ مجھے بچا سکتے ہیں، میری حفاظت کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہوا، آپ صحیح سالم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے. لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر ایمان قبول کیا. شاعر پھڑک اٹھا، کہنے لگا آج بھی ہو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. چنانچہ حضرت ابراہیم دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. تیسرا بڑا امتحان کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے والدہ کو بڑی عمر میں عطا کیا. ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کو یہ بیٹا بعض روایات میں 80 سال کی عمر میں اور بعض روایات میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو بیٹا پیدا ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس بڑھاپے میں بیٹا ہو جائے تو کتنی محبت اور کتنی شفقت اور دل میں کیسی اس کی رافت و محبت الفت ہوگی. اللہ نے آزمانا چاہا کہ کہیں بیٹے کی محبت ہماری بے محبت پر تو غالب نہیں آ رہی ہے. فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ، تو اللہ نے حکم فرمایا بیٹے کو ہمارے نام سے قربان کر دو، ہمارے حکم سے قربان کر دو. ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، آخر میں بیٹے کو بلا کر کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ پیارے بچے، پیارے بیٹے، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کے نام سے قربان کر رہا ہوں، جاؤ غور کر لو، سوچ لو، تمہاری رائے کیا ہے بتاؤ. وہ بیٹا بھی تو باپ کا بیٹا تھا جو دامن نبی میں پرورش پایا تھا، جو دامن ہاجرہ میں پرورش پائی تھی، جس نے انہوں نے کہا، فوراً کہا ابا جان اس میں سوچنے کی اور غور کرنے کی بات کیا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے، میرا مسئلہ کچھ نہیں ہے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بیٹے کی یہ جواب دنیا کے بیٹوں کے لیے ایک نمونہ ہے. کیا باپ کی فرما برداری تھی کہ اپنی جان دینے کے لیے فوراً راضی ہو گئے اللہ کے حکم سے. شاعر نے کہا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور لے کر گئے مینا کے میدان میں جہاں مسجد کبش ہے، وہاں لٹایا ان کو، اور جو ہے
بیٹے نے باپ سے کہا اپنے آنکھوں پہ بجان پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کو شفقت غالب آ جائے گی، پدرانہ شفقت، اس حکم سے رک جائیں گے، مجھے بھی الٹا لٹا دیجئے پیشانی کے بل۔ قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ یا ابراہیم، جب باپ بیٹے دونوں ہمارے فرمانبردار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم خلیل، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ نے آج آسمان سے جنت سے جبرائیل امین ایک دمبا لائے، کبش لائے، اور وہ جب ذبح ہو گیا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، پٹی کھولے تو دمبا ذبح ہو گیا تھا، اور فرمایا یہ ہم نے یہ کرام جنت سے بھیجنے کا کیوں کیا کہ ان کی قربانیوں کی وجہ، دونوں باپ بیٹے کی، اور نہ صرف وہ دمبا بھیجا بلکہ قیامت تک کے آنے والے عازمین حج بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اس یادگار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حکم کی وجہ سے دہراتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کچھ معمولی خاتون نہیں تھی، یہ دنیا کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ جب حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیدا ہوئے اور شیر خوار بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تو حکم ہوا اللہ کا کہ اس شیر خوار بچے کو، اس چھوٹے سے بچے کو آپ جو ہے ہمارے حکم سے بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیجئے تاکہ ہمارا حکم پورا ہو، ہماری رضا چاہتے ہو۔ اللہ کا حکم تھا۔ بڑھاپے میں شیرخوار بچے کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر گئے اور خانہ کعبہ جہاں آج بنا ہوا اس زمین پر بٹھا دیا، اور کوئی وہاں گھاس تھا نہ پھوس تھا نہ پانی تھا، بے آب و گیاہ جگہ پر چھوڑ دیا اور واپس جانے لگے، کچھ بات نہیں کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا ابراہیم خلیل الرحمن، کیا اللہ کے حکم سے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ کیا جواب دیا حضرت ہاجرہ نے؟ پوری دنیا کی خواتین اور ہمارے لیے ان کا یقین نمونہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، آپ اللہ کا حکم پورا کر کے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ اس لق و دق میدان میں ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ جب بیوی بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ایک پتھر کی چٹان کے اوٹ بیٹھ کے دعا کی۔ سب سے زیادہ دعائیں قرآن کریم میں جس نبی کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعا کی، ماں باپ کے لیے دعا کی، اولاد کے لیے دعا کی، نماز کے لیے دعا کی، اس امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس امت کے لیے بھی دعا کی حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم اس وقت جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا تو دور جا کر ایک پتھر کی چٹان کی اوٹ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور ارشاد فرمایا ربی انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار، میں نے میری اولاد کو، میری بیوی بچے کو آپ کے محترم گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں آب و گیا نہیں ہے، پانی کھانا کچھ نہیں ہے، مقصد دنیا نہیں ہے، لیقیم الصلاۃ کہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائے میری نسلیں، اس لیے چھوڑ دیا۔
اب ابراہیم کے جاتے ہی جو زاد راہ تھا سفر کا وہ فوراً ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، بچے کو پیاس لگ رہی، ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، چیرخوار بچہ تڑپ رہا ہے، زبان باہر آ رہی ہے، ماں بے چین اور بےتاب ہو کر اپنے بیٹے کی تشنگی دیکھ کر کبھی صفا پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، کبھی دوڑ کر مروہ پر آ رہی ہے، کبھی درمیان میں میلین افضل پر تیزی سے دوڑ لگا رہی، وہاں بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس جگہ پر دوڑ سے دوڑی تو قیامت تک اللہ اس جگہ پر مردوں کو دوڑاتے ہیں حضرت حاجرہ کی قربانی کی وجہ سے۔ دوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی کارواں نظر آ جائے جو پانی والا ہو، پانی لے کر جا رہا ہو، چند گھونٹ لے کر میرے بیٹے کو پلا دوں گی، اس کی جان بچا لوں گی۔ کئی چکر کرنے کے بعد جب پہنچی بیٹے کو دیکھا تو بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے اور حضرت حاجرہ کی قربانی سے ان کی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ایسی زوردار فوارہ نکلا کہ پھیلنے لگا پانی۔ حضرت حاجرہ نے اس زمانے کی زبان میں ان سے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اگر یہ نہ فرماتی ٹھہر جا تو یہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ آج بھی وہ معجزہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ کا زمزم کی شکل میں مکے میں موجود ہے، جس سے دنیا جب سے آج 4,500 سال سے لوگ پانی برابر پی رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور اب 50 لاکھ سے زائد لوگ پانی گھروں کو لے جا رہے ہیں، حاجی حجاج کرام، اور پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ ہے حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو حضرت حاجرہ کے جیسا یقین اور ایمان اور اپنے شوہر کی فرما برداری اور اپنے بچے کی اور اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جب مصر سے گزرے تو مصر کا نالائق بادشاہ وہ ہر مسافر کی خوبصورت خاتون کو جو اپنے قبضے میں کر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت حاجرہ کو نہیں، حضرت سارہ کو دیکھا تو اس کے کارندوں نے فوراً پکڑ کر حضرت ابراہیم کو اور سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا کون ہے تمہارے ساتھ؟ اگر بیوی ہے کہتا تو شوہر کو قتل کر دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے توریہ کیا اور عرض کیا یہ اختی فی الاسلام، میرے دینی بہن ہے میری یہ، اس لیے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور جب اس نے غلط نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ دوسری مرتبہ غلط نیت کر کے بڑھا، پھر ہاتھ شل ہو گئے۔ تیسری مرتبہ ایسا کرنا چاہا تو پھر ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے سمجھا کہ یہ غیر معمولی خاتون ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اس لیے ان سے معافی مانگی اور ایک خوبصورت کنیز حاجرہ علیہ السلام کی شکل میں حضرت سارہ کی نظر کی اس بادشاہ۔ حضرت سارہ نے ان کو حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو عطا کیا، انہوں نے اپنی بیوی بنائی۔ اللہ نے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل کو اتنی عمر میں اولاد عطا فرمائی، لیکن حضرت سارہ کی قربانی بھی
بیکار اور ضائع نہیں کی، ان کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ فرشتے قرآن کریم میں فرمایا لوط علیہ السلام کے قوم کے طرف جا رہے تھے، راستے میں ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، وہاں پہنچ گئے تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا بات ہے؟ ان کے لیے فوراً جا کے فجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا گوشت لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ انسانوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے تو وَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، دیکھا کہ یہ مہمان کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تو ڈر گئے، کیونکہ دشمن کے گھر پر عرب لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، سمجھے کہ دشمن تو نہیں آ گئے۔ فوراً فرشتوں نے کہا اِنَّا رُسُولُ رَبِّكَ، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، اور ہم کو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر بھیجا گیا۔ حضرت سارہ کھڑی تھی تو حضرت سارہ پر انہوں نے سلام کیا فرشتوں نے، وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے حضرت سارہ جیسی بوڑھی عورت کو بھی اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر نزاکت سے ہاتھ مارا جیسے عورتوں کی عادت، تعجب میں کہنے لگی أَأَلِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہا کہ میں اب پیدا کروں گی بچے، میں بوڑھی ہو چکی ہے، میرا بوڑھا شوہر ہے، بوڑھے شوہر ہے حضرت ابراہیم۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے آرڈر، اللہ کی قدرت، اللہ کے حکم سے تم کو تعجب ہے؟ اس عمر میں اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو السلام جیسے نبی عطا کیا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سارہ کی قربانیوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر ان کے خاندان سے آئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، اور اس وجہ سے یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ وہ حسد کرتے ہوئے اللہ حضرت ابراہیم کی بات کو جو ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، کہ وہ اپنے نبی پاک کو خاتم النبیین ایسا جانتے تھے، پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، لیکن ان کے بہت سی بڑی جماعت جو ہے وہ حق کو چھپاتی تھی، حق پر پردہ ڈالتی تھی یہودیوں کی۔ عبداللہ ابن سلام نے پھر ایمان لائے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور ابی ابن کعب نے ایمان لائے، اور بہت سے یہودی علماء نے بعد میں ایمان قبول کیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قربانیوں کا نام اور ان کے تذکرے کا نام حج بیت اللہ ہے، ان کے اعمال کو دہرانے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا جگری دوست بنایا۔ میں ایک بات عجیب پڑھا ہوں کتابوں میں، آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور جگری دوست بنایا۔ موت کا وقت قریب آیا، فرشتہ ملک الموت انبیاء علیہ السلام کی روح ان کی اجازت سے قبض کرتے، قبل از وقت حاضر ہوئے، عرض کیا اب اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہا چلیے آپ کا وقت موعود آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہماری موت کا وقت اور ہماری جان لینے کے لیے آپ آ گئے، آپ کو اللہ نے بھیج دیا، ہم کو تو اپنا جگری دوست بنایا۔ ارے کیسی دوستی ہے کہ دوست کی جان کے پیچھے آپ پڑ گئے۔ جاؤ، ملک الموت سے کہا میرا سلام کہو،
اور ان سے کہو کہ آپ نے ہم کو جگری دوست بنایا ہے. اور آپ کیسے دوست ہیں کہ دوست کی جان لینے کے لیے ملک الموت کو بھیج دیا ہے. جب اللہ کی خدمت میں ملک الموت پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہے. جب بندہ ایسی بات کر سکتا ہے تو اللہ کیسے جواب نہیں دیں گے. اللہ کا جواب اتنا پیارا تھا. آپ نے فرمایا میرے خلیل سے کہو کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک برج ہے، ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے. تم کیسے دوست ہے کہ دوست سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب جواب آیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا لبیک یا رب، میں حاضر ہوں. اپنی روح جانے جانا کے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو اور ان کے گھر والوں پر ہزاروں سلام بھیجے اور ہم کو ان کے نمونے پر، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.